جی حدیث نمبر ہے 479۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نادار لوگ آئے، اور یہ حدیث سننے والی ہے۔ ویسے ہم اس کا مفہوم ذکر کر لیتے ہیں، حدیث تو ہم نے پڑھ لی، تو ترجمے میں ہم اس کا مفہوم ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ کرام آئے جو کہ زیادہ مالدار نہ تھے، کمزور تھے مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کوئی مضبوط نہ تھے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، جو مالدار صحابہ ہیں وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جہاد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، بڑے بڑے چندے فنڈ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو مال نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ہر نماز کے بعد پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تم یہ پڑھو گے نا، اللہ تمہیں مالداروں کے صدقہ دینے جتنا ثواب عطا کر دیں گے۔ وہ صدقہ دیں گے اور تم صرف پڑھو گے ذکر۔ کیا پڑھنا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ ان کو تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کو رات کو سونے سے پہلے سکھائی تھی، اس لیے سکھائی تھی کہ اس سے تمہارے دن بھر کی تھکن بھی دور ہو جائے گی، غلام سے بھی بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو یہاں پہ ہر نماز کے بعد ہے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نادار تھے، پوچھنے آئے تھے، بہت خوش ہوئے کہ ہم صدقہ دیے بنا بھی صدقے کا فضیلت اور اجر پا سکتے ہیں، مالداروں جتنا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ تو وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب نبی پاک کی زبان اقدس سے بات نکلے اور صحابہ کرام تک نہ پہنچے تو نہیں نہ ہو سکتا تھا۔ تو جو کبار صحابہ کرام تھے، یعنی مالدار تھے، غنی تھے، ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب جو نادار تھے وہ پھر آ گئے۔ اللہ کے رسول، جو مالدار صحابی وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ تو یہاں پہ جو بات ہے وہ ہمیں دونوں صحابہ کرام کے دونوں طبقات پہ ذرا غور کیجیے گا کہ صحابہ کرام آئے ہیں، اللہ کے رسول وہ مال دے کے، مال خرچ کر کے فضیلتوں میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتائے نا، یہ نہیں کہا کہ مال بڑھ جائے ہمارا بھی، ہم بھی صدقات دیں، ہمارے گھروں میں دولت کی رویل پیل ہو جائے تو ہم بھی اتنی نیکیاں کرنے والے ہوں۔ اللہ کے رسول کچھ وظیفہ تو بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ پڑھو، تو پڑھنے لگ گئے۔ اور اس سے دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جو مالدار صحابہ اکرام تھے وہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ مال نے ان کو، دنیا مال کی مصروفیت نے ان کو نیکی سے نہیں روکا۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ مال زیادہ آ جائے، دولت ہو تو ہم اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دولت دے، مال دے، فراوانی دے، لیکن ایسی دے جو اس کی یاد میں مگن رہنے والی ہو، اس کی راہ میں خرچ کرنے والا مال دے۔ تو یہاں پہ بھی صحابہ اکرام کے دونوں طبقات کا ہے۔ جو مالدار ہیں وہ فرما برداری میں مال خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور جو نادار ہیں ان کو بھی یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل کریں۔ اور جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اب اللہ نے ان کو مال دیا ہے اور وہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر فضیلت میں ان سے آگے بڑھ گئے۔ تو صحابہ اکرام نے شکوہ نہیں کیا کہ لو اللہ نے ان کو زیادہ دے دیا ہمیں نہیں دیا، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے۔ اللہ آپ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم، آپ کی تقسیم، آپ کی مرضی، ہم اس پہ راضی ہیں۔ یعنی عمل سے انہوں نے یہ بات ظاہر کی، تو اللہ نے بھی اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو نماز کے بعد کے اذکار میں ہمیں بھی یہ ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق